السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے شائع ہونے والی عربی میگزین الرائد اگست کے مہینے کی ہے۔ ہم اس کے سر ورق فضیلت الشیخ محمد واضح رشید الحسنی الندوی کا ایک بہت قیمتی ملفوظ ہے۔ ہم اس کے ذریعے عربی بھی سیکھیں گے اور اس سے نصیحت بھی حاصل کریں گے۔ اس قیمتی ملفوظ کی ہیڈنگ ہے مأساۃ العالم الاسلامی کی۔ مأساۃ یہ اسم ہے، اس کی جمع ہے مآسی، جس کے معنی آتے ہیں المیہ۔ المیہ کہا جاتا ہے دردناک چیز کو، تکلیف دینے والی چیز کو۔ جیسے میں نے اس کو اس جملے میں اس طرح استعمال کیا ہے، تباعد الجیل الحاضر عن تعالیم الاسلام مأساۃ، جس کا ترجمہ ہے موجودہ نسل کی۔ الجیل الحاضر کہا جاتا ہے موجودہ نسل کو، موجودہ نسل کی اسلامی تعلیمات سے دوری ایک المیہ ہے، ایک تکلیف دہ بات ہے۔ ہیڈنگ کا ترجمہ دیکھیے، مأساۃ العالم الاسلامی، عالمی اسلام کا المیہ۔ یہاں سے ملفوظ کے پیراگراف کا آغاز ہوتا ہے۔ عبارت غور سے سنیے، من مأساۃ العالم الاسلامی ان الذین تولوا الحکم۔ یہ تعبیر آئی ہے تولوا الحکم، تولا یتولا تولین، یہ باب تفعل سے ہے، جس سے تعبیر نکالی ہے تولا فلان الحکم، جس کے معنی آتے ہیں حکومت کی باغ ڈور سنبھالنا۔ استعمال ہوگا فاعل کا حکومت حاصل کرنا۔ جیسے جملہ دیکھیے، یتولا رئیس الوزراء مودی الحکم مرۃ ثالثۃ فی تاریخ الہند۔ وزیر اعظم مودی بھارت کی تاریخ میں تیسری مرتبہ حکومت کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں۔ یتولا الحکم، باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں۔ اسی پیراگراف کا دوسرا ٹکڑا ہے، اعتبروا الطبقة التي تسعى لإصلاح الوضع من الدعاة والعاملين لإعادة المسلمين عامة إلى الإيمان والعمل الصالح خطرا لهم۔ اب اس کے اندر ایک بہت شاندار تعبیر آئی ہے، اعتبر یعتبر اعتبارا۔ اس کے اصل معنی تو ہیں نصیحت حاصل کرنا، لیکن اس موقع پر بھی استعمال ہوتی ہے اعتبر فلان شیئا خطرا لہ، جس کا ترجمہ ہے کسی چیز کو اپنے لیے خطرہ سمجھنا، یعنی فاعل کا مفعول بہ کو خطرہ سمجھنا۔ جو خطرہ سمجھے گا وہ اعتبر کا فاعل ہوگا، جس چیز کو خطرہ سمجھے گا وہ مفعول بہ ہوگا، جو شیئن کی جگہ آئے گا۔ خطرا لہ، ہو ضمیر کے اندر یہ اس کے فاعل کے اعتبار سے ہوتی رہے گی۔ جیسے جملہ دیکھیے، الناجحون یعتبرون الہاتف الذکی خطرا لہم۔ کامیاب افراد اسمارٹ فون کو، الہاتف الذکی اسمارٹ فون کو، خطرا لہم اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیے جو ہم ضمیر آئی ہے وہ الناجحون کی وجہ سے آئی ہے، اس لیے کہ یہ ضمیر تبدیل ہوتی رہے گی اپنے فاعل کے اعتبار سے۔ پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے، پہلے لفظی ترجمہ کروں گا، من مأساۃ العالم الاسلامی، عالم اسلام کا المیہ یہ ہے، ان الذین تولوا الحکم، کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، اعتبروا انہوں نے سمجھا، الطبقۃ اس طبقے کو، التی جو تسعی کوشش کر رہا ہے، سعی یسعی سعین اس کے معنی آتے ہیں کوشش کرنا، لإصلاح الوضع صورت حال کو سدھارنے کی، وضع جمع اوضاع اس کے معنی ہے صورت حال، صورت حال کو سدھارنے کی، من الدعاة یہ بیان ہے طبقے کا، کہ کون سا طبقہ، یعنی داعیوں کا، داعن جمع دعاة داعیوں کا، والعامرین اور خدمت گزاروں کا، لإعادة المسلمین عامة عام مسلمانوں کو لوٹانے کے لیے، اعاد یعید اعادة لوٹانے کے لیے، الی الایمان
ایمان کی طرف، والعمل الصالح اور عمل صالح کی طرف، خطرا لہم اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا ہے۔ اب محاوری ترجمہ، عالم اسلام کا المیہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ ڈور ہے وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشاں داعیان اور عام مسلمانوں کے ایمان و عمل صالح کے لیے خدام کے طبقے کو اپنے لیے خطرہ خیال کرتے ہیں۔ ملفوظ کا تیسرا پیراگراف ہے فَهُمْ يَسْعَوْنَ لِإِقْصَائِهِمْ أَوْ فَرْضِ الْحَظْرِ عَلَى نَشَاطِهِمْ۔ جو اس کے اندر یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے بہت شاندار تعبیر ہے۔ فرض یفرض فرضا، یہ باب ضرب یضرب سے آتا ہے مصدر فعل۔ فرض فلان الحظر علی کذا، اس کے معنی آتے ہیں بین لگانا، جو بین لگائے گا وہ فرض کا فاعل ہوگا اور جس پر بین لگائے گا وہ علی کا مدخول ہوگا۔ الحظر جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جیسے جملہ دیکھیے، قد فرضت الحکومت الحظر علی الجبہۃ الشعبیۃ الہندیۃ، پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر حکومت نے بین لگا دیا تھا۔ تو دیکھیے کس نے لگایا تھا بین؟ حکومت نے، تو یہ فرض کا فاعل بن گیا۔ کیا الحظر جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے؟ کس پر لگایا تھا؟ پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر، تو دیکھیے یہ علی کا مدخول ہے۔ پچھلے پیراگراف کا دوسرا ٹکڑا ہے وَعَلَى الْأَنْشِطَةِ الَّتِي تُعِيدُ الْأُمَّةَ إِلَى دِينِهَا وَشَخْصِيَّتِهَا الْإِسْلَامِيَّةِ۔ اس کے اندر ایک تعبیر استعمال ہوئی ہے تُعِيدُ، یہ باب افعال سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جس کی تعبیر ہے أَعَادَ فُلَانٌ الشَّيْءَ إِلَى مَكَانِهِ، لوٹا دینا، کسی جگہ کسی چیز کو اس کی جگہ لوٹا دینا۔ جیسے جملہ دیکھیے، اخی لا یعید شیئا الی مکانہ، میرا بھائی کوئی بھی چیز اس کی جگہ نہیں رکھتا ہے، یعنی نہیں لوٹاتا ہے۔ اگر آپ اپنے بھائی کو یہ کہنا چاہتے ہیں تو آپ عربی میں اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے، پہلے لفظی ترجمہ کروں گا، فہم تو وہ، فا یہ تعلیلیہ ہے، علت بیان کر رہا ہے، اس لیے وہ یسعون کوشش کر رہے ہیں، لإقصائہم ان کو دور کرنے کی، اقصا یقصی اقصاء یہ باب افعال سے ہے، اس کے معنی آتے ہیں دور کرنا، ان کو دور کرنے کے لیے، او فرض الحظری یا بین لگانے کے لیے، علی نشاطہم، نشاط جمع انشطہ، اس کے معنی آتے ہیں سرگرمی، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ایکٹیویٹی، ان کی سرگرمی پر بین لگانے کے لیے، وعلی الانشطۃ التی، اور ان سرگرمیوں پر بین لگانے کے لیے، التی جو تعید الامۃ، کہ جو سرگرمیاں امت کو لوٹا رہی ہیں، الی دینہا ان کے دین کی طرف، وشخصیتہا الاسلامیہ، الشخصیت الاسلامی، اس کو نوٹ کر لیجئے، اسلامی شناخت، اور اس کی اسلامی شناخت کی طرف، اس لیے وہ ان کی ٹانگ پکڑنے، لإقصائہم کا ترجمہ میں کر رہا ہوں ٹانگ پکڑنے، ضرور بتائیے آپ کو اس کا ترجمہ کیسا لگا کمنٹ باکس میں۔ ان کی ٹانگ پکڑنے یا ان کی سرگرمی اور ان سرگرمیوں پر بین لگانے کے لیے کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں، جو امت کو ان کے دین اور اسلامی شناخت کو بحال کر سکتی ہیں، یعنی لوٹا سکتی ہیں۔ آخری پیراگراف دیکھیے، وَهَذِهِ الطَّبَقَةُ هِيَ الْمَسْئُولَةُ عَنِ الْاضْطِرَابِ وَالْقَلَقِ فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ، بہت شاندار تعبیر استعمال ہوئی ہے، هِيَ الْمَسْئُولَةُ عَنْ كَذَا، اس کے معنی آتے ہیں ذمہ دار ہونا، یعنی ان کے مدخول کا ذمہ دار ہونا، جو ذمہ دار ہوگا وہ ہوا کی جگہ آئے گا، مسئولون یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، یہ اپنے مبتدا کے اعتبار سے بدلتا رہے گا، اور جس چیز کا ذمہ دار ہوگا وہ ان کا مدخول ہوگا، جیسے الابوان مسئولان عن ارتداد البنات عن الاسلام، والدین لڑکیوں کے اسلام سے پھرنے کے ذمہ دار ہیں۔ دیکھیے کون ذمہ دار ہے؟ مسئولانی، یہ تسنیہ کا صیغہ، الابوان مبتدا تسنیہ کی وجہ سے آیا ہے، کس چیز کے ذمہ دار ہیں؟ لڑکیوں کے اسلام سے پھرنے کے، عن ارتداد البنات یہ ان کا مدخول ہے۔ آپ اس تعبیر پر کومنٹ باکس میں جملے لکھیے، دیکھتے ہیں کہ کس کا جملہ سب سے بہترین اور عمدہ ہے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کو ضرور کیجیے۔
ابھی اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھ لیجئے. وَهَذِهِ الطَّبَقَةُ اور یہی طبقہ ہی المسئولۃ ذمہ دار ہے عن الاضطراب بے چینی کا والقلق پریشانی کا فی العالم الاسلامی عالم اسلام میں، اور یہی طبقہ عالم اسلام کی بے چینی اور پریشانی کا ذمہ دار ہے.